وَأَنَّ ابن عمر اور عبداللہ بن عمر کان یصلی الی العرق کہ وہ اس عرق کہتے ہیں، اوپر لکھا ہے جبل صغیر، چھوٹا پہاڑی، چھوٹی پہاڑی، کہ وہاں عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے جو کہ روحا کے اخیر کے پاس ہے۔ وذالک العرق، اور وہ چھوٹی پہاڑی وہ ختم ہوتا ہے اس کا کنارہ علی حافۃ الطریق، راستے کے کنارے پر، مسجد جو بینہ و بین المنصرف، جو اس کے اخیر کے درمیان مسجد ہے، اس کے قریب، جب کہ تو جا رہا ہو مکہ کی طرف۔ وقد ابتنی ثم مسجد، اور وہاں مسجد بنا دی گئی ہے، لیکن فلم یکن عبداللہ بن عمر یصلی فی ذالک المسجد، عبداللہ بن عمر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، کان یترکہ عن یسارہ، اس مسجد کو اپنے دائیں طرف چھوڑتے اور اپنے پیچھے چھوڑتے اور نماز آگے پڑھتے الی العرق نفسہ، اس چھوٹی پہاڑی کے اوپر۔ کیوں کہ وہاں نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ تو اب مسجد کو چھوڑ دینا اور اس جگہ پر نماز پڑھنا جہاں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، اور یہ عمل کس کا ہے؟ یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے۔ وکان عبداللہ ہے، اور عبداللہ بن عمر یروح من الروحا، یہ روحا سے واپس لوٹتے، فلا یصلی الظہر، وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ یاتی ذالک المکان، حتیٰ کہ اس جگہ آتے، فیصلی فیہ الظہر، اور اس جگہ آ کر ظہر کی نماز پڑھتے۔ وَإِذَا أَقْبَلَ مِن مَكَّةَ، اور جب مکہ سے آتے تو اگر وہاں فَإِن مَرَّ بِهِ، اگر وہاں سے گزرتے صبح سے پہلے ایک گھڑی یا سحری کے آخری حصے میں، تو عرسا، وہاں ٹھہر جاتے، آرام کرتے، حتیٰ یصلی بها الصبح، حتیٰ کہ صبح کی نماز وہاں پڑھتے۔ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کان ینزل تحت سرحۃ، کہ آپ وہ سرحۃ ضخمۃ، ایک بڑا درخت تھا، اس کے نیچے نماز پڑھتے، دون الرویسہ، رویسہ کے قریب۔ یہ رویسہ جی ان یمین طریق، راستے کے دائیں طرف، وجاہت طریق، اور راستے کے سامنے، فی مکان بطح سہل، جو کھلی اور نرم جگہ ہے وہاں، حتیٰ یفضی من اقمۃ دوینہ برید الرویسہ، جو رویسہ کے قاصد کے کچھ قریب ٹیلہ ہے، وہاں پہنچتے، بے میلین، دو میل تقریباً۔ وقد ان کا سرا اعلیٰ ہو، اور اس درخت کا اوپر والا حصہ وہ ٹوٹ چکا ہے، فن ثنا فی جوفہا، اور ٹوٹ کر اس کے جوف میں وہ مڑ چکا ہے، اب تو وہ درخت بھی ختم ہو چکے ہوں گے۔ وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ، اور وہ درخت اپنے ساق پر، اپنے تنے پر موجود ہے۔ وَفِي سَاقِهَا كُسُبٌ كَثِيرٌ، اور اس کے تنے کے قریب بہت سارے ٹیلے بھی ہیں۔ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، اور عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے صلی فی طرف طلعۃ من وراء العرج، عرج بھی ایک دیہات کا نام ہے، اس کے پیچھے جو ٹیلہ ہے، اس ٹیلے کے کنارے
نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَىٰ حَزْبَةٍ جب تو حزبہ کی طرف جا رہا ہو عند ذالک المسجد قبران اس مسجد کے قریب 2 قبریں ہیں یا 3 قبریں ہیں اور ان قبروں پر پتھر پڑے ہیں عن یمین الطریق وہ راستے کے دائیں طرف عند سلامات الطریق راستے کے جو درخت ہیں ان کے پاس بین اولئک السلامات کان عبداللہ یروح من العرج ان درختوں کے درمیان یا سلامات یہ پتھر ہیں پتھر ان پتھروں کے درمیان کان عبداللہ یروح آپ عبداللہ بن عمر وہ عرج سے لوٹتے بعد ان تمیل الشمس سورج ڈھلنے کے بعد دوپہر کے وقت فیصلی ظہر فی ذالک المسجد اور نماز ظہر کی اس مسجد میں پڑھتے وَأَنَّ عبداللہ بن عمر حدثہ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نازلہ آپ اترے عند سرحات یہ سرحات درخت ہیں ان درختوں کے پاس اترے عن یسار الطریق راستے کے بائیں طرف فی مسیل وہ وہاں سیلاب کے چلنے کی جگہ ہے ہرشا کے قریب یہ ہرشا یہ بھی جبل من بلاد تہامہ تھا تہامہ کے شہروں کا وہ ایک پہاڑ ہے ہاں جی ذالک المسیل لاسکن بے قراع ہرشا ہرشا کے قراع کے ساتھ وہ قریب ہے بینہ و بین الطریق قریب من غلبہ اس کے درمیان اور راستے کے درمیان تقریباً ایک غلبہ کا فاصلہ ہے غلبہ جب پتھر پھینکا جائے یا تیر پھینکا جائے تو جہاں تیر گرتا ہے اس فاصلے کو غلبہ کہتے ہیں وَكَانَ عبداللہ ابن عمر یصلی الی سرحۃ کہ عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے اس درخت کے قریب جو کہ ان پتھروں کے قریب تھا الی الطریق وہی اطولہن اور یہ ان سب سے لمبا ہے ان درخت سارے درختوں سے لمبا درخت ہے وَأَنَّ عبد اللہ ابن عمر حدثہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل فی المسیل کہ آپ اترتے اس مسیل میں الذی فی ادنا مر زہران جو مر زہران کے قریب ہے قبل المدینہ مدینہ کی طرف حین تہبط من الصفراباد جب صفراباد سے اترتے صفراباد یہ وادیاں ہیں یا پہاڑ ہیں مر و زہران کے بعد ینزل فی بطن ذالک المسیل ان یسار الطریق اترتے اس مسیل کے بطن میں جو راستے کے بائیں طرف ہے انت ذاہب الی مکہ جب تیرا رخ مکہ کی طرف ہو لیسا بین منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الطریق جہاں حضور ٹھہرتے تھے اس کے درمیان اور اس راستے کے درمیان الا رمیۃ بحجر اتنا فاصلہ ہے کہ پتھر پھینکا جائے تو جتنا فاصلہ ہوتا ہے وَأَنَّ عبد اللہ بن عمر حدثہ اور عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اترتے تھے زیتوا کے پاس ویبیت اور وہاں رات گزارتے حتیٰ یصبح آتا صبح ہو جاتی یصلی صبح اور آپ صبح کی نماز پڑھتے جب آپ مکہ سے چلتے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی جائے نماز علی ذالک علی اقامۃ غلیظہ اس موٹے ٹیلے کے پاس ہوتا لیس فی المسجد اس مسجد میں نہیں الذی بنیت جسما جو وہاں بنائی گئی ہے
یعنی وہ مسجد اور جگہ بنائی گئی ہے، حضور علیہ السلام کی جائے نماز اور جگہ ہے۔ ولیکن اسفل من ذالک علی اکمۃ غلیظہ وان عبداللہ بن عمر حدثہ، اور عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ کیا پہاڑ کے دونوں کناروں کی طرف، الذی بینہ و بین الجبل الطویل، جو جبل طویل اور اس راستے کے درمیان ہے، نحو الکعبہ، فجعل المسجد، اس مسجد کو جو وہاں بنائی گئی ہے، بونی یسمى یسار المسجد بطرف الاقمہ و مصلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور علیہ السلام کے نماز کی جگہ وہ اس سے نیچے کی طرف ہے، علی الاقمۃ السوداء، جہاں کالا ٹیلہ ہے، تدع من الاقمۃ عشرۃ اذرع، اس ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ جگہ تو چھوڑے گا، تقریباً ناویہ، ثم تصلی مستقبل الفرزتین، پھر تو نماز پڑھے ان پہاڑ کے دونوں کناروں کی طرف، الذی بینک و بین الکعبہ، جو تیرے اور کعبہ کے درمیان ہے، تو وہ جگہ حضور کی جائے نماز ہے۔ یہ 9 ایسی تھیں حدیثیں جن کو انہوں نے ذکر کیا ہے، چونکہ یہ ساری عبداللہ بن عمر سے روایت ہیں اور ساریوں کا مضمون بھی ایک ہے، تو اس لیے ایک کے طور پر ان کو ذکر کر دیا۔ جی ہاں، امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، یعنی جب امام کے آگے سترہ ہے، مقتدیوں کے آگے سے گزرنا جائز۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس انه قال اقبلت راكبا على حمار ثاني وانا يومئذ قد لاحظت احلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من على الى غير جدار فمررت بين يدي بعض صفي فرزقت وارسلت الاذان طرقت ودخلت في الصف ولم ينكر ذلك علي احد۔ جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حمار پہ سوار، اور حمار عطان یہ مادہ حمار کو کہتے ہیں، اس پر سوار تھا، اور میں قریب البلوغ تھا، یعنی عمر کے اعتبار سے، ناحزت الاحتلام اے قاربت، یعنی بالغ ہونے کے قریب تھا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے منا میں، اور آگے کوئی دیوار وغیرہ نہیں تھی، تو میں مقتدیوں کی صف کا کچھ حصہ آگے ان کے گزر گیا، پھر وہاں اترا میں، اور اپنی حمار کو میں نے چرنے کے لیے چھوڑا، اور میں صف میں داخل ہو گیا، اور کسی نے لم ينکر ذلک علیہ، کسی نے میرا نمازیوں کے آگے سے گزرنا ناپسند نہیں کیا، کیونکہ امام جو ہے وہ مقتدیوں کے لیے سترہ ہے۔ ہاں جی حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الله بن زهير قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج يوم امر بالحرب فقولوا بين يديه يصلي اليه والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها عمر۔ ہاں جی، من عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے، آپ کا طریقہ تھا، کان اذا خرج یوم العید، عید کے دن جب عیدگاہ کی طرف نکلتے تو امر بالحربہ،
آپ چھوٹے نیزے کا حکم دیتے، فتوزا بین یدہ، وہ آپ کے آگے گاڑا جاتا، فیصلی الیہا، تو حضور اس کو سترا بنا کر نماز پڑھاتے، والناس وراءہ، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، وکان یفعل ذلک فی السفر، سفر میں بھی حضور علیہ السلام کا یہی طریقہ مبارکہ تھا کہ نیزہ آگے گاڑا جاتا، وہ حضور کا سترا ہوتا، مقتدیوں کے لیے کوئی سترا نہیں ہوتا تھا۔ فمن ثم اتخذ الامراء، چونکہ رسول پاک علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے ساتھ وہ نیزہ رکھتے تاکہ اس کا سترا بنایا جائے، تو بعد میں جو امراء خلفاء ہیں انہوں نے بھی اسی طریقہ کو اپنایا، سفر وغیرہ میں یا عید کے موقع پر امام کے آگے وہ نیزہ وغیرہ گاڑ لیتے، اس کا سترا بن جاتا، مقتدیوں کو سترا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفة قال سمعت ابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالفتح بين يديه قال ذكر الصغرى الكعبين والعصر الكعبين تمر بين يديه المرأة والحمار۔ ہاں جی، عون بن ابی جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطحا میں ہمیں نماز پڑھائی اور آپ کے آگے عنزہ تھا، اور نماز ظہر کی پڑھائی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں، کیونکہ یہ سفر کی نماز تھی نا تو قصر 2 رکعتیں پڑھیں۔ تمر بین یدہ ہے، اور آپ کے سامنے چونکہ وہ گڑا ہوا تھا نا نیزہ، تو اس کے آگے سے عورتیں بھی گزر رہی تھی، حمار بھی گزر رہے تھے، تو سترا کے آگے سے کوئی چیز گزرے کوئی حرج نہیں۔ نمازی اور سترا کے درمیان فاصلہ کتنا ہو، یعنی فاصلہ بہت کم ہونا چاہیے نا، جہاں سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ کے آگے وہ ہونا چاہیے، یہ تو نہیں کہ نماز ادھر پڑھ رہا ہے اور سترا بہت آگے بنا دے، تو پھر تو بہت ساری جگہ سے گزرنا لوگوں کا محال ہو جائے گا۔ سترا نمازی کے قریب ہوگا تو گزرنے والوں کو کھلی جگہ مل جائے گی۔ ہاں جی، کتنا مقدار مناسب ہے کہ نمازی اور سترا کے درمیان فاصلہ ہو۔ جی حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا ابن يزيد بن حازم عن ابي حسن بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجدار ممر الشاة، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور جو آگے آپ کے دیوار ہوتی اس کے درمیان اتنا ہوتا، یعنی سجدہ سے آگے، کہ وہاں سے بکری گزر سکتی۔ ممر الشاة، ممر گزرنے کی جگہ، شات بکری۔ یہ حدیث ثلاثی، امام بخاری نے 22 ایسی حدیثیں اس بخاری میں ذکر کی ہیں جن میں امام بخاری اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، صرف 3 واسطے ہیں۔ جی ہاں جی، ثلاثی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سند میں امام بخاری اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان صرف 3 اشخاص ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ امام بخاری کے استاد مکی ہیں، مکی بن ابراہیم، ان کے استاد یزید بن ابی عبید، ان کے استاد حضرت سلمہ، یہ سلمہ بن اکوع ہیں، اور یہ رسول اللہ علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں۔ تو صرف 3 مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید اور سلمہ بن اکوع، یہ 3 راوی ہیں، اور ایک طرف امام بخاری ہیں اور سلمہ کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بڑے تیز دوڑنے والے صحابی تھے، دوڑنے میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے بازو کو کیا ہوا؟
پڑھوں؟ جی حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كان دار المسلمين من بعد معقات الشاط يجوزها. ہاں، مسجد کی جو دیوار ہے وہ ممبر کے قریب ہوتی اور نہیں قریب تھا کہ بکری بھی اس سے گزر سکے، یعنی بکری بھی مشکل سے وہاں سے گزرتی نا، تو ہاں ممبر کے بہت قریب. جی اگر سترا یا مسجد دیوار وغیرہ نہ ہو تو کتنی دور سے گزر سکتا ہے؟ جو مسجدیں ہیں نا یا مکان چھوٹے تو ان میں تو مطلقاً ممنوع ہے گزرنا. اگر بڑی مسجد ہو جیسے یہ شاہی مسجد ہو گئی، یہ بڑی مسجد بھی اگر اس کے پیچھے بندہ کھڑا ہو تو آگے صحن کافی ہے، تو ان میں پھر ایک قول ہے 3 صفوں کا کہ 3 صفیں چھوڑ کر آگے سے گزر سکتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آدمی جب سجدہ کی جگہ پر نظر ہو نا تو آگے سے بھی گزرنے والا نظر آتا ہے نا، تو جہاں سے گزرنے والا نظر آ رہا ہو وہاں تک گزرنا جائز نہیں، ایسی جگہ سے گزرے جہاں نمازی کو نظر نہ آ، جب نمازی کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو. جی باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جی اچھا یہ یارکوزو بھی پڑھنا جائز ہے اور تارکوزو پڑھنا بھی جائز ہے، سمجھا گے نا؟ یہ یعنی نیچے 2 نقطے یا کے ہیں تو یا پڑھ سکتے ہو، اوپر 2 نقطے تا کے ہیں. تارکوزو، ترکازو یورکازو، یہ سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ ایسے پڑھیں گے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کانا ترکوزو لہ الحرباتا، تارکوزو یارکوزو لہ الحرباتا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے حربہ خود گاڑتے، تو پھر یارکوزو معروف پڑھا جائے گا، لہو اپنے لیے، الحرباتا مفعول ہوگا. اور اگر ہو کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا ترکازو لہ الحرباتو، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نیزہ گاڑا جاتا تھا. سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، تو اگر یہ پڑھو تو معروف پڑھو گے اور حربہ کو مفعول پڑھو گے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کانا یارکوزو، حضور خود گاڑتے اپنے لیے حربہ کو. اور اگر ترکازو پڑھو تو پھر حربہ تو بنے گا. ہاں، باب الصلاة إلى الأنزة. انزا بھی وہی ہے جو حربہ ہے اور انزا ایک چیز ہے. جی حدثنا عاصم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن حنيفة قال سمعت أبي قال خالد بن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به فقلت للمسلمين فبدأت فسكت به رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت الجماعة الحمار يمران من ورائها. جی اون بن ابی جحیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ ابو جحیفہ سے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف تشریف لائے دوپہر کے وقت، حاجرہ دوپہر کے وقت. فاوتیہ بے وضوء، آپ کے لیے وضو کے لیے پانی لایا گیا. فتوضأ فصلی بنا الظہر، حضور نے ہمیں ظہر بھی پڑھائی، عصر بھی پڑھائی. وبین یدہ انزۃ، آپ کے آگے وہ نیزہ گاڑا ہوا تھا. والمرأۃ والحمار یمران من ورائہما، اور عورتیں گدھے وہ سترہ کے باہر سے گزر رہے تھے. جی
حدثنا محمد بن قاسم بن قال حدثنا شاذ عن شعبة عن خالد بن محمود قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال لعلي تبعته انا وغلام ومعنا قاده او عنزه ومعنا دابه فاذا فرغ من حاجته ناولته دابه. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پیچھے کتاب الوضو میں حدیث گزر چکی ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اذا خرج لحاجتہ، جب قضاء حاجت کے لیے آپ باہر جنگل کی طرف تشریف لے جاتے تو میں اور ایک اور لڑکا ہم پیچھے چلتے اور ہمارے پاس اکازہ یا عصا یا عنزہ ہوتا، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، تو اور ہمارے پاس اداوہ بھی ہوتا یعنی برتن. جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو ہم آپ کو پانی والا برتن پیش کرتے تو آپ طہارت فرماتے اور پھر وضو کرتے. تو ہم جو نیزہ لے جاتے تھے نا وہ اس لیے کہ نیزہ سے پتھر یا مٹی کے روڑے وہ اکھاڑنے کے لیے، اور پانی جو لے جاتے تھے وضو کرنے کے لیے، طہارت کرنے کے لیے. جی. باب الستر في مكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي جحيفة قال قام الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعالم فصلى فلما صلى بعثت قبله النسوة بين يديه عنز وتوضا فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. سترہ بے مکہ تھا. بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ مکہ میں آگے سے گزرنا جائز ہے، مکہ میں آگے سے گزرنا جائز ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس باب میں یہ بتایا کہ مکہ ہو یا غیر مکہ کہیں بھی نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں، لہٰذا مکہ میں بھی نمازی کو اپنے آگے سترہ کھڑا کرنا ہوگا تاکہ اس سترہ کے آگے سے نمازی گزرنے والا گزرے. ہاں جی. السترہ بے مکہ تھا وغیرہ. حکم عن ابی جحیفہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجرۃ فصلی بالبطحاء الظہر والعصر رکعتین ونصب بین یدہ عنزۃ وتوضأ، اور حضور نے وضو کیا. فجعل الناس یتمسحون بوضوئہ، اور حضور کے وضو کا پانی لوگ اپنے چہرے اور اپنے سینوں پہ ملنے لگے، یہ تبرک کے طور پر. باب الصلاة في الاسطوانة فقال عمر المسلمون حق بالصلاة المحدثين إليها ورأيت عمر رجل يصلي في الاسطوانتين فأدناه إلى ساعد فقال صل إليها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني في بن عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن عقبة ويصلي في الاسطوانة عند المصحف قلت يا أبا مسلم أراك تتحدث الصلاة فإن صلاة الاسطوانة قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث الصلاة عندها. یہ ہے نماز ستون کے پاس پڑھنا، یعنی ستون کو اپنا سترہ بنا لینا. مسجد میں ستون ہوتے ہیں. وقال عمر، فاروق اعظم فرماتے تھے المصلون احق بالسواری، کہ نمازی جو ہیں وہ ستونوں کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ بعض بیٹھنے والے ستونوں سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں نا، تو فاروق اعظم فرماتے تھے کہ یہ بیٹھنے والے ٹیک نہ لگائیں بلکہ نمازی سترہ بنائیں ستون کو اور نماز پڑھیں، وہ زیادہ حقدار ہیں. من المتحدثین، گفتگو کے لیے بیٹھنے والوں سے. ہاں. ورآ ابن عمر رجلاً، ایک آدمی کو عبداللہ بن عمر نے دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھتے دیکھا تو اس کو ایک ستون کے قریب کر دیا، کہا کہ درمیان میں جو پڑھ رہا ہے اس ستون کو سترہ بنا کر نماز پڑھ. ہاں. صلی الیہا. ہاں جی. بعض نمازی جو ہے نا
وہ یہاں بھی ہے نا، اب ستونوں کے درمیان میں نماز پڑھ، کوئی بھی آگے سے گزر سکتا ہے، اگر ایک ستون کے آڑ میں پڑے تو گزرنے والوں کو گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، تو بعض نمازی نا مسجد کے آئیں گے، جب امام دعا مانگ رہا ہے وہ دروازے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ دعا مانگی جا رہی ہے، اب لوگوں نے تو آنا جانا، تو کوئی بھی وہاں سے گزرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں، وہ دروازے پہ کھڑے، حالانکہ اگر اگلی صف میں آ کر وہ نماز پڑھ لیں، خالی جگہ پڑی ہے، تو کسی کے گزرنے کا وہم بھی ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، نمازیوں کو مناسب جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، اگر مجبوری ہے پھر تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے کہ ادھر دعا ہو رہی ہے، دعا مانگ کر نمازی جانے والے ہیں، وہ ان کے راستے پہ نماز شروع کر دیتا ہے، تو کچھ تو چلو انتظار کر لیں گے، لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو نہیں انتظار کرتے، گزر جائیں گے۔ ہاں، تو یہ مناسب جگہ پر نماز پڑھتا تو اچھا تھا۔ جی یہ پھر ثلاثی آ گئی حدیث، یہ تیسری ثلاثی حدیث ہے، اس میں سند پھر وہی ہے، مکی بن ابراہیم یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور یہ مکی بن ابراہیم امام بخاری کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ہاں، اور حدثنا یزید بن ابی عبید دوسرے، اور کنت آتی ما ابی سلمہ ما سلمہ بن الاکوع، میں سلمہ بن اکوع کے پاس آتا، فیصلی وہ نماز پڑھتے اس ستون کے قریب جو کہ عند المصحف، حضرت عثمان غنی نے جو قرآن لکھائے تھے نا، تو ایک مسجد نبوی میں ایک ستون کے پاس رکھا، اور اس ستون کو پھر استوانہ مصحف کہا جاتا تھا۔ فقلت تو میں نے سلمہ بن اکوع سے پوچھا کہ اے ابو مسلم، یہ حضرت سلمہ بن اکوع کی کنیت ہے، آپ ہمیشہ تلاش کر کے جگہ کو اس جگہ نماز پڑھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس جگہ تلاش کر کے اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ میں نے اسی جگہ حضور کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع اس جگہ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں کہ حضور ادھر نماز پڑھتے تھے، ہاں، یہ اس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اسی کو کہتے ہیں تبرک، برکت حاصل کرنا۔ فإنی رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یتحری الصلاۃ عندہا، حضور اس جگہ نماز پڑھتے تھے، یعنی اس استوانہ کو اپنا سترہ بنا کر، تو یہ حضور علیہ السلام کے قدموں والی جگہ ہے، میں اس جگہ اس لیے نماز پڑھتا ہوں۔ یہ کیا ہو گیا مولانا صاحب کو؟ کتابیں جو ساتھی کا ایک نہیں آ رہا تو کتابیں پڑھی ہے اس کے نا وہ ریک میں، اچھا، تو والے بھی لکھنے ہوتے ہیں، کوڈ کرنا ہوتا ہے، کل بھی کوئی مزہ نہیں آتا۔ آپ تو بے مزہ ہو گئے، تو ساتھی کو دی کیوں تھی کتابیں؟ وہ ادھر رکھ جاتے ہیں نا، ادھر رکھا کرو اس میرے صندوق میں، ہاں۔ اللہ پڑھے نہ پڑھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا،
پرسوں ایک شاہ صاحب آئے سن داخل ہون، پھر وہ نہیں آئے، نوریہ چوں ہے انہوں داخلہ نہیں سی ملیا. ہاں ہاں جی رہائش ہاں اچھا 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 جی. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك قال حدثت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون السواري عند المغرب وزاد شعبة عن عمرو بن انس حتى ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم. ہاں اچھا جی جی. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے ادرکت و کبارا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کبار یہ کبیر کی جمع ہے، بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا میں نے پایا. یبتدرون السواریہ وہ ستونوں کی طرف تیزی سے جاتے عند المغرب مغرب کے وقت. اور شعبہ راوی نے زیادہ کیا عن عمر عن انس حتیٰ یخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل منع ہے، عصر کی نماز کے بعد نفل منع ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا تو نفل جائز ہو جاتے. اور صحابہ نماز کے بڑے شوقین تھے، تو وہ عصر کے بعد نا جیسے نماز پڑھنا جائز نہیں، تو نماز کے لیے ان کا اشتیاق اتنا بڑا ہوتا کہ جب سورج غروب ہوتا نا تو ان کی کوشش ہوتی کہ جماعت سے پہلے پہلے ہم 2 نفل پڑھ لیں. ہاں تو وہ ستونوں کے آڑ میں نماز پڑھتے تاکہ کوئی آگے سے گزرنے کی وجہ سے گناہ گار نہ ہو. ہاں تو یبتدرون یعنی وہ تیزی کرتے کہ مجھے کوئی ستون مل جائے اور اس کی آڑ میں نماز پڑھوں. ہاں تو یہ صحابہ پڑھتے تھے، لیکن یہ نفل مؤکد نہیں ہے، سمجھائیے نا. ہاں آج بھی اگر کو پڑھے تو جائز ہے، لیکن مؤکد نہیں ہے. جی وہابی یہ نفل پڑھتے ہیں، یعنی جو مؤکد نہیں نہ ہوتے وہ نفل پڑھتے ہیں، اور جو سنت مؤکدہ ہے وہ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں. سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کر چھوڑیں گے، اور جو مؤکد نہیں ہیں وہ پڑھیں گے. جی باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويري عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فقال ثم خرج وقلت أول الناس دخل على أهله فسألت بلال أين صلى قال بين الأمرين المقدمين. اچھا یہ 2 ستونوں کے درمیان با جماعت جو نماز ہے نا، وہ ستونوں کے درمیان صف نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ جہاں ستون ہوگا وہاں قطع صف ہو جائے گی، اور صف میں قطع ہونا جائز نہیں. لہٰذا آگے ہو یا پیچھے ہو، اور تنہا نماز پڑھنی ہے تو ستونوں کے درمیان پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جو تنہا پڑھ رہا ہے اس کو تو صف کی ضرورت ہی نہیں، تو وہ درمیان میں جگہ ہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ ہے الصلاۃ بین السواری کہ سواری ساریتن کی جمع، ستونوں کے درمیان نماز، فی غیر جماعتیں بغیر جماعت کے، بغیر جماعت کے پڑھنا جائز، با جماعت پڑھنا منع ہے. ہاں عند ضرورت جائز ہو جائے گی، جب اور کوئی جگہ نہ ہو آدمی کو تو پھر وہاں کھڑا ہو جائے.
نافع عن ابن عمر داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت کہ نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبہ کی چابی تھی، اور بلال رضی اللہ عنہ جو حضور کے خادم خاص تھے، فاطال آپ نے بڑی دیر اندر لگائی، ثم خرج پھر باہر نکلے، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کن تو میں سب سے پہلے آدمی تھا جو داخل علی اسرہ ہی آپ کے پیچھے گیا، تو حضرت بلال سے میں نے پوچھا کہ این صلی، نبی کریم علیہ السلام نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا بین العمودین المقدمین، جو اگلے دو ستون ہیں ان کے درمیان۔ تو معلوم ہوا تنہا عمودین کے درمیان نماز پڑھنا جائز۔ یہ حدیث اب میرے خیال ہے تیسری بار آئی ہے، اور ہر بار نیا ہی اس سے استدلال امام بخاری کر رہے ہیں۔ پانی دینا مجھے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ جی ہاں جی، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ پھر وہی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہ رسول اللہ علیہ السلام داخل الکعبہ، آپ بھی کعبہ میں داخل ہوئے، اسامہ بن زید، بلال، عثمان بن طلحہ الحجبی، فاغلقها علیہ، حضور علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا اور اندر ٹھہرے۔ میں نے بلال سے پوچھا حین خرجا، جب رسول اللہ علیہ السلام نکلے، کہ ما صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال، انہوں نے کہا جعل عمودا عن یسارہ، ایک ستون بائیں طرف اور ایک ستون دائیں طرف، وعمودا عن یمینہ، وثلاثۃ اعمدۃ وراءہ، تین ستون اپنے پیچھے، اور کان البیت، بیت اللہ شریف اس وقت 6 ستونوں پر تھا، یعنی 3 ستون اگلی لائن میں، 3 ستون تو ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ اور ہمیں اسماعیل نے کہا کہ مجھے مالک نے، امام مالک نے بیان کیا کہ عمودین عن یمینہ، حضور نے جب اگلی صف میں نماز پڑھی نا تو 2 ستون دائیں طرف تھے اور 1 ستون بائیں طرف تھا جہاں آپ نے نماز پڑھی، اور 3 ستون پیچھے تھے۔ جی نافع کہتے ہیں
کہ عبداللہ بن عمر کانا، یہ عبداللہ بن عمر حضور علیہ السلام کے تبرکات کو کتنا پسند کرتے آپ دیکھیے. کعبہ تو سارا کعبہ ہے نا، لیکن عبداللہ بن عمر جب کعبہ میں جاتے نا تو کعبہ میں جا کر بھی حضور کے قدموں والی جگہ کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے. یہ حدیث ہے کہ کان ان عبداللہ ابن عمر کانا اذا داخل الکعبہ تھا، کہ جب آپ کو کعبہ کے اندر جانے کا موقع ملتا تو مشا قبل وجہ ہی، چہرہ کے سامنے چلتے رہتے. حین یدخلو وجعل الباب قبل ظہرہ، کعبہ کا دروازہ اپنی پشت کے پیچھے کرتے. فمشا حتی یکون بینہ و بین الجدار التی قبل وجہہ، جو کعبہ کی چہرہ کی جانب دیوار تھی نا، وہ جب 3 ہاتھ رہ جاتی تو وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. اور اس جگہ کو اس لیے تلاش کرتے کہ انہوں نے حضرت بلال سے سنا تھا کہ یہاں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. یتوخا، تلاش کرتے، المکان الذی اخبرہ بہ بلال، جس جگہ کے بارے میں حضرت بلال نے ان کو بتایا تھا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی فیہ، ہے کہ حضور نے اس جگہ نماز پڑھی ہے. اعلیٰ، اور عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ بھائی کعبے میں جہاں مرضی نماز پڑھیں کوئی حرج نہیں، لیکن میں اس جگہ کو اس لیے تلاش کرتا ہوں کہ یہ حضور کے قدموں والی جگہ ہے. وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَأْسٌ أَن صَلَّىٰ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ، ہاں کعبہ کے جس کونے میں چاہے نماز پڑھے. ہاں مل گئی آپ کو؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں ملی؟ ادھر آؤ، ہاں کسی ساتھی سے پوچھو. آپ ہاں یہ حوالہ لگاؤ، حوالہ بڑا شاندار ہے کہ کعبہ کے اندر بھی اس جگہ کو تلاش کر رہے ہیں جہاں حضور کے قدم لگے ہوئے ہیں. یہ ہے عبداللہ بن عمر کا تبرکات سے برکت حاصل کرنا. ہاں جی. باب صلاۃ الراحل والبعیر والشهيد والعقل. حدثنا قال حدثنا محمد بن سليمان قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يعلم راحلته فيصلي اليها. قلت افرايت اذا هبت الرقاب؟ قال كان ياخذ الرحل فيعدل فيصلي الى اخرته او قال مؤخره، وكان ابن عمر يفعل. جی یہ نماز ہے الی الراحلہ. راحلہ اونٹ، اونٹنی کو کہتے ہیں، اور بعیر، اور الشجر آگے درخت ہو اس کا ستھرا بنا لینا، اونٹ بیٹھا ہے اس کو ستھرا بنا لینا، الرحل کجاوا پڑا ہے اس کو ستھرا بنا لینا، یعنی کوئی بھی چیز ستھرا بن سکتی ہے. ہاں راحلہ اونٹنی، اور بعیر اونٹ، شجر درخت، رحل یہ کجاوا پلان. ہاں عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یعرض راحلتہ فیصلی الیہا، آگے آڑے رخ اپنی اونٹنی کو بٹھا دیتے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے. قل تو میں نے کہا افرأیت اذا حبت الرکاب قال کان یاخذ الرحل فیعدلہ، میں نے کہا کہ اگر وہ اونٹنی اٹھ کر چل پڑتی تو کہتے پھر وہ رحل کو، پلان کو آگے کر لیتے، اس کو ستھرا بنا لیتے. فیصلی الی آخرتہ، اس کی جو پچھلی لکڑی ہوتی تھی نا وہ اونچی ہوتی، اس کو ستھرا بنا لیتے. آخرت ہی کہا یا مؤخر ہی کہا. وکان ابن عمر یفعلہ. جی
باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أعدلتمون بالقلب والحمار قد رأيتموني مضطجعا على السرير فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيتبسم السرير فيصلي فأكره أن أصنخه فانزلوا من قبل رجل السرير حتى أن صلى من خلافه. جا حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ عنہ جب کسی نے یہ کہا نا کہ گدھا آگے سے گزر جائے یا کتا آگے سے گزر جائے یا عورت آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس بات پر بڑی ناراض ہوئی. فرمایا گدھا گزر جائے، کتا گزر جائے، عورت گزر جائے تو تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں سے ملا دیا. اعدلتمونا کہ ہمارا ذکر تم نے گدھوں اور کتوں سے کر دیا. پھر بیان کیا کہ میں آگے ہوتی سوئی ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے، پیچھے حدیثیں گزری ہیں نا، اور میرا ارادہ ہوتا کہ میں حضور کے آگے پڑھی نہ رہوں تو بستر سے میں آہستگی سے نکل جاتی، تو گویا کہ گزر نہیں رہی میں حضور کے آگے سے اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں تم نے خواہ مخواہ کتوں اور گدھوں سے ملا دیا. جی الصلاۃ الی السریر، سریر چارپائی پر انسان سویا ہوا ہے، آگے ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز. اسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، ام المومنین عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ عنہ فرمایا اعدلتمونا بالکلب والحمار، تم نے ہمیں ملا دیا کتے اور گدھے کے ساتھ. لقد رأیتنی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، مضطجعۃ علی السریر، کہ میں چارپائی پہ لیٹی ہوں. فیجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. فیتوسط السریر، اس سریر کو کے درمیان میں مصلی بچھا کر آپ نماز پڑھتے ہیں. فیصلی فاکرہ ان انصحہ، میں حضور کو آگے لیٹا رہنا یا تکلیف دینا مناسب نہ سمجھتی، ناپسند کرتی، تو میں آہستگی سے من قبل رجل یہ سریر، اس چارپائی کے پاؤں کی طرف سے آہستگی سے اتر کر چلی جاتی. حتی ان صلی من لحافی، اپنے لحاف سے آہستگی سے نکل جاتی. جی باب يرد المسلم من مر بين يديه وركب عمر في التشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان قاتله. حدثنا ابو محمد قال حدثنا ابن بارس قال حدثنا يونس عن حماد بن هلال عن ابي صالح ان ابا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. وحدثنا آدم بن ياسين حدثنا سليمان بن زيد قال حدثنا حماد بن هلال الادبي قال حدثنا ابن صالح السمان قال رايت ابا سعيد الخدري في يوم الجمعه يصلي الى شيء يستر من الناس فاراد الشعب من بين رحلا ورأيت ان الغاز بين يديه فدفع ابو سعيد في صدره فنزل الشعب فلم يجد مساء الحمد لله الى بين يديه فعاد يبتال فدفعه ابو سعيد اشد الاولى فنال من ابي سعيد ثم دخل على مروان شكا اليه ما لقي من ابي سعيد ودخل ابو سعيد خلفه على مروان فقال مالك ولد اخيك يا ابا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره الناس فراد احد ان يتعاذى بين يديه فيدفعه فان ابا فيقاتله فانما هو الشيطان. یہ باب ہے کہ چاہیے کہ نمازی آگے سے گزرنے والے کو روکے. من مر بین یدہ، جو اس کے آگے سے گزر رہا ہے نا اس کو روکے. ورد ابن عمر فی التشہد، عبداللہ بن عمر تشہد میں بیٹھے تھے
آگے سے گزرنے والے کو روک دیا۔ وفی الکعبۃ، کعبہ میں بھی آگے سے گزرنے والے کو روک دے۔ ہاں، اس سے معلوم ہوا کہ کعبہ میں بھی ایک دوسرے سے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ وقال ان ابا الا ان یقاتلہ قاتلہ، اگر لڑائی بھی کرنی پڑے تو لڑائی کر کے بھی اس کو روکے۔ ہاں، تو احناف کہتے ہیں کہ لڑائی نہ کرے، ہاں ویسے اشارہ کرے، اس کو اشارے سے روکے۔ اگر ایسا معاملہ ہے کہ عمل کثیر ہوگا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، تو پھر کیا فائدہ۔ ہاں جی، تو آگے سے کسی کے گزرنے سے نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی، ہاں گزرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، تو اس کو روکے، اگر نہیں رکتا تو جانے دے اس کو۔ جی، لیکن یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر روکنے سے نہیں نہ رکتا تو لڑائی بھی کرنی پڑتی ہے، تو قاتلہ، لڑائی بھی کر کے ہاں روکے اس کو۔ تو یہ جو لڑائی والا مطلب ہے یہ صرف امام بخاری کا ہی ہے یا اصل میں سارے بزرگوں کے تو یہ مسلک ہے، تو تبھی وہ لا رہے ہیں۔ ہاں، لیکن احناف کے نزدیک لڑائی کرنا جائز نہیں۔ ہاں نہیں، یہ قلیل ہے، آگے بازو کرنا قلیل ہے۔ ہاں، یہ تو اشارہ ہے نا، ہاں یہ جائز ہے، لیکن لڑائی کرنا وہ عمل کثیر ہو جائے گا، وہ جائز نہیں ہے۔ جی، اگلی حدیث پڑھی ہے، یہ تو باب تھا نا، قاتل۔ حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ان کو میں نے دیکھا فی یوم جمعہ کے دن، یصلی الی شیء یسترہ، وہ نماز سترہ کی طرف پڑھ رہے تھے، آگے کوئی سترہ قائم کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ فاراد شاب من بنی ابی معیط، ابو معیط قبیلے کا ایک آدمی وہ سترے کے اندر سے گزرنا چاہتا تھا، تو ابو سعید نے اس کو روکا، وہ نہیں رکا، تو ابو سعید نے ایسے تھپڑ مارا اس کے سینے میں، اور فنظر الشاب، ابو سعید نے جب روکا نا تو اس جوان نے دیکھا اس کو اور تو گزرنے کی کوئی جگہ نہ ملی، پھر وہ گزرنے لگا، فعاد لیجتاز، پھر گزرنے کے لیے، فدافعہ ابو سعید اشد من الاولی، پہلے سے سخت ایسے ہاتھ مارا اس کے سینے پر، تو فنالا من ابی سعید، وہ نوجوان جو تھا وہ ابو سعید پر ناراض ہو گیا، غصے ہو گیا، اور مروان اس وقت حکمران تھا، مروان کے پاس چلا گیا، فشکا الیہ، مروان کو کہا کہ ابو سعید نے میرے سینے میں تھپڑ مارا ہے، تو ما لاقیہ من ابی سعید، جو ابو سعید سے اس کو یہ تکلیف پہنچی تھی وہ بتائی۔ ابو سعید بھی نماز سے فارغ ہو کر ادھر تشریف لے گئے، تو یہ مروان جو تھا نا، یہ مروان بس مروان ہی تھا۔ فقال مالک ولی ابن اخی کا یا ابا سعید، اے ابو سعید، یہ آپ کے بھتیجا صرف عمر کے اعتبار سے ہے کہ اس کو کیوں مارا تو نے؟ تو ابو سعید کہنے لگے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، اذا صلی احدکم الی شیء، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے کسی سترہ کی طرف، تو فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، پھر سترہ کے اندر سے کوئی گزرنے کا ارادہ کرے تو فلیدفعہ، اس کو روکے، فإن ابا، اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو فلیقاتلہ، پھر اس سے لڑائی کرے، فإنما هو شیطان، کیونکہ وہ
ہاں شیطان ہے جی. باب یہ مروان جو ہے یہ صحابی ہے یا نہیں صحابی نہیں ہے. یہ صحابی نہیں ہے. اس کا جو باپ تھا نا حکم، اس کا باپ حکم تھا اور وہ حضور علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو نکال دیا. یہ چاہے ادھر ہی پیدا ہوا یا جتنا چھوٹا تھا وہ ساتھ لے گیا. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد صدیق اکبر فاروق اعظم کے دور تک وہ نہیں آیا، تو حکم تو ادھر ہی مر گیا. تو یہ مروان جو تھا یہ بچہ تھا اور عثمان غنی کے یہ قریبی رشتہ دار تھے رضی اللہ عنہ. تو عثمان غنی نے اس مروان کو پھر بلا لیا تھا. اس کا باپ تو ادھر ہی مر گیا تھا. تو شیعہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مروان کو حضور نے نکال دیا تھا اور عثمان غنی نے بلایا. یہ عثمان غنی پر شیعہ کا طعن ہے، حالانکہ حضور نے حکم کو نکالا تھا اس کے باپ کو، اور یہ اس کو بھی ساتھ وہ لے گیا. وہ ادھر مر گیا تو عثمان غنی نے اس کو واپس بلایا مدینے میں. بہرحال اس نے بھی عثمان غنی کو نقصان بڑا پہنچایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی نامراد کی وجہ سے ہوئی تھی. جی. باب المال بين المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي المولى عمر بن عبيد الله بن مسلم بن سعيد عن ازيد بن خالد عن سنه ابي جهيم يسأله ماذا. اور یہ دیکھیے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز وہ اسی کا پوتا ہے اور وہ خلیفہ راشد ہے. یہ پوتا اسی کا ہے، اور اس کا جو بیٹا عبد الملک تھا وہ بھی اسی جیسا نامراد تھا، مروان جیسا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو عاشق رسول بنا دیا تھا. یعنی یہ خاندان کی کوئی بات نہیں، ہاں افراد کی بات ہے. حضرت یہ جو تھا نا عبد الملک بن مروان، اس نے وہ فدق پر قبضہ کر لیا اور اپنے لوگوں کو دے دیا. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ بنے، انہوں نے کہا کہ اگر حضور کی آل کو نہیں مل سکتا تو مروان کی آل کو یہ کیسے مل سکتا ہے. انہوں نے پھر واپس کر دیا. حضور کی ایسی روایت بھی ہے کہ سیدنا رسول جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بعد فضل کا مطالبہ کرنے گئی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہو. ہاں جی. یعنی کہ سیدنا رسول جنت سلام اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فضل کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہو کہ مجھے فضل دے دے، سرکار نے منع فرما دیا ہو، یا حضرت عباس بن عبد المطلب کو یا علی رضی اللہ عنہ کو سرکار نے بارے فضل کے خود منع کر دیا ہو. ایسی کوئی حدیث ہے؟ نہیں، ایسی کوئی روایت میرے علم میں تو نہیں ہے کہ انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہو. لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان جو آپ کے لیے خاص تھے نا اموال، ان میں سے اپنی ازواج مطہرات کو بھی خرچہ دیتے تھے، اور جو بھی آپ کے قرابت دار مستحق تھے ان کو پیداوار دیتے تھے. وہ چیزیں ان کے نام آپ نے نہیں لگائیں. اور آپ نے یہی فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ کا معنی ہے مال وقف. یہاں جو یہ جو حضرات نے ازواج مطہرات تھے، ہاں تو جب فضل کی بات کرتے ہیں، فضل صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں وہ دیدار نہیں ہے. تو شیعہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر جب سرکار کی وراثت نہیں ہے جنہیں وہ دیدار، تو یہ جو گزرے ہیں یہ ازواج رسول کیوں دے دیے گئے، ان کی ملک میں کیوں دیے؟ یہ دیکھیے کہ جو حجرے تھے نا وہ رہائشی مکان ہیں، وہ رہائشی مکان تھے،
اور بیوی جب تک عدت میں ہوتی ہے تو وہ کہاں رہتی ہے؟ شوہر کے مکان۔ اچھا، جس کی عدت گزرتی ہے وہ مکان چھوڑتی ہے نا؟ تو بتائیے حضور کی ازواج مطہرات کی عدت گزری ساری زندگی، وہ تو ساری زندگی عدت میں تھیں، انہوں نے تو حضور ہی کے مکان میں رہنا تھا، لیکن جب وہ ازواج مطہرات فوت ہوئیں تو وہ حجرے کسی کو آگے وراثت میں ملے؟ وہ تو مالکانہ کیا ہے، وہ تو صرف رہائش تھی ان کی، جب کوئی وصال فرماتی تھی تو وہ جگہ مسجد میں آ جاتی تھی۔ آئیے نا سمجھ۔ اور صدیق اکبر نے یہ کہا تھا کہ حضور اپنے قرابت داروں کو جو دیتے تھے میں دیتا رہوں گا۔ صدیق اکبر دیتے رہے، فاروق اعظم دیتے رہے، عثمان غنی دیتے رہے، کس نے نہیں دیا؟ پھر اگر وہ واقعی ملک تھا ان کا تو علی المرتضیٰ جب بن رہے ہیں خلیفہ تو وہی دے دیتے، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ پھر اگر تینوں خلفاء غاصب ہیں تو یہ چوتھے غصب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھ آئیے؟ ہاں چلو، تو وہ حجرے وہ ازواج مطہرات کی ملک میں نہیں تھے، صرف رہائش تھی ان کی، اور وہ معتدہ تھیں ساری زندگی عدت، کیونکہ حضور کی ازواج مطہرات آگے نکاح کر سکتی ہیں تو ساری زندگی عدت تھی، تو جب فوت ہوتی تھیں تو وہ حجرہ کدھر جاتا تھا؟ وہ مسجد میں آ جاتا تھا۔ حالانکہ بعض ازواج مطہرات تو اولاد والی تھیں نا، تو ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو مل جاتے، جیسے حضرت ام سلمہ کی اولاد تھی یا نہیں؟ کیا ملے ان کی اولاد کو؟ جی، یہ رافضیوں کا کام ہی بس اعتراض اچھے لوگوں پر کرنا، یہ نامراد۔ کتنی بدبختی ہے کہ نیک لوگوں پر طعن یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جی، من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب بين يصلي فقال ابو جهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الباب بين يديه ماذا عليه كان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه فقال ابو الله قال 40 يوم وشهر سنه۔ یہ دیکھیے، یہ ہے کہ آگے سے گزرنے والے کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ اس باب اسم المار بین یدی المصلی، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کا گناہ۔ بصر بن سعید کہتے ہیں کہ زید بن خالد نے ان کو ابو جہیم کی طرف بھیجا کہ پوچھو کہ آپ نے رسول اللہ علیہ السلام سے کیا سنا نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں؟ تو ابو جہیم کہنے لگے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس کو کتنا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہنا اس کے لیے بہتر ہو آگے گزرنے سے۔ اب 40 ذکر کیا تو ابو نضر نے پوچھا کہ لا ادری، ہاں ابو نضر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، ہاں لیکن آپ سب سے کم 40 منٹ ہی لے لو۔ 40 منٹ بھی آج تو کوئی نہیں آرام کرتا، ہاں جی، خصوصاً یہ وہابی جب سلام پھرتا ہے نا نماز کا تو ایسے جیسے آگ سے اٹھ کر نہیں بندہ بھاگتا کہ جل رہا ہوں، ہاں یہ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے نیچے آگ جل رہی تھی۔ جی، حدثنا استقبال باب استقبال الرجل وهو يصلي وكره عثمان ان يستقبل الرجل وهو يصلي وهذا اشتغل به
فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن سعد ما باليت أن الرجل لا يقبل صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن زيد قال حدثنا ابن مسعود عن الأعمش عن مسلم عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقبل صلاة فقال يقتل القلب والإيمان والمرض فقال جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بيننا وبين القبلة وإنه قدر على السيف فأقول لي الحاجة أكره أن أستقبل خمسة انسلال عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. ہاں جی، باب ہے استقبال الرجل الرجلا. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے تو کوئی حرج نہیں. وہو یصلی. اور عثمان غنی نے ناپسند جانا کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا آدمی اس کی طرف منہ کر کے بیٹھے، تو اس کو ناپسند جانا. وہذا، اور یہ اس صورت میں ہے اذا اشتغل بہ، کہ جب نماز پڑھنے والا آگے بیٹھنے والے کی وجہ سے نماز سے اس کا توجہ ہٹ جائے. تو فاما اذا لم یشتغل بہ، اگر نمازی کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی اور اپنی نماز سے توجہ نہیں ہٹتی تو آگے بیٹھنے والا کوئی حرج نہیں، بیٹھا رہے. زید بن ثابت کہتے ہیں ماں بالو، مجھے ماں بال ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر کوئی آگے بیٹھا رہے، کیونکہ ان الرجل لا یقطع صلاۃ الرجل، مرد کی نماز کو کیسے توڑ سکتا ہے، یعنی مرد کی طرف اس کی توجہ کیسے ہو سکتی ہے. جی اچھا، عائشہ صدیقہ کے پاس ذکر کیا گیا ان چیزوں کا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں. تو فقالو، لوگوں نے کہا نا کہ یقطعها الکلب والحمار والمرأۃ، کہ نمازی کی نماز کو کتا آگے سے گزرے، حمار آگے سے گزرے، عورت آگے سے گزرے تو نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو ام المومنین بہت ناراض ہوئیں. فرمایا لقد جعلتمونا کلابا، تم نے ہمیں گدھے کتے بنا دیا. لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو، یہی حدیث جو آگے گزری ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ میں آپ کے آگے لیٹی ہوں اور مضطجعۃ علی السریر، چارپائی پر، اور مجھے کوئی حاجت ہوتی یا میں ناپسند جانتی کہ حضور کے آگے کیوں لیٹی رہوں تو میں بستر سے آہستگی سے نکل جاتی. ہاں جی، تو معلوم ہوا کہ جب آگے سے نکل رہی ہوتی تھیں تو گزر ہی رہی ہیں نا. ہاں، تو فرمایا عورت کے آگے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. ہاں، گزرنا یہ جو ہے نا، گزرنا یہ اور ہے، آگے سے ہٹنا اور ہے. آگے سے ہٹنا جائز ہے. مثلاً ایک آدمی آگے بیٹھا تھا، وہ نمازی آ کر نماز اس کے پیچھے پڑھنے لگ گیا تو وہ ہٹ جاتا ہے تو جائز ہے. لیکن ادھر سے آ کر پھر آگے آ کر ادھر سے کوئی آئے تو ادھر واپس جانا جائز ہے، ادھر جانا جائز نہیں ہے کہ یہ گزرنا ہوگا. اگر ادھر سے آیا ہے آگے تو ادھر ہٹنا جائز ہے، ادھر ہٹنا جائز نہیں ہے. اور جو پہلے ہی بیٹھا تھا تو وہ جدھر مرضی ہٹے وہ ہٹ سکتا ہے. جی کیا پوچھتے ہیں؟ ہاں نہیں، آگے سے بیٹھا ہوا اگر ہٹے تو جائز کہنے کا تو یہی مطلب ہے نا کہ گناہ گار نہ ہو. اگر گناہ گار ہو تو پھر جائز کیسے ہوگا؟ ہاں جی، یہ آپ نے سوال کیسا کر دیا کہ جائز کام کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا. ہاں جی، اچھا، یہ مولانا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں؟ ڈیوٹی کرتے ہیں ساتھ. اچھا، کیا وہاں کیا پڑھاتے ہیں؟ پروفیسر ہیں؟ ہاں، اچھا بس چلو
बहरहाल नहीं, जिस चीज़ का भी पूछना आपका हक बनता है पूछें। वैसे मैंने तो कह दिया कि जब जायज़ है तो फिर गुनाहगार क्यों। हाँ जी। باب الصلاة خلف الناس. فو حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر إلتزمني فأوترت. میں آگے لیٹی ہوتی، جب حضور وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے بھی جگاتے، میں بھی اٹھ کر وطر پڑھ لیتی جی۔ باب التقدم في المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن ابي مولى بن عمر بن عبيد الله بن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم داعية في قبلته فإذا سأل رمزني فقبلت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مسمار. یہ حدیث بھی پیچھے گزری ہے کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں میں آگے لیٹی ہوتی، سوئی ہوتی، اور میرے پاؤں حضور کے قبلہ کی طرف ہوتے، جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگتا، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، حضور سجدہ کر کے جب اٹھتے تو میں اپنے پاؤں پھر دراز کر لیتی. فقبضت رجلیا فاذا قام بسطتها، جب حضور سجدہ کر کے اٹھتے تو میں پھر پاؤں لمبے کر دیتی. اور گھروں میں اس وقت تک چراغ نہیں ہوتے تھے جی، یعنی اندھیرا تھا. چلو باب من لا يقرأ الصلاة شيء. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال أحمد حدثني مسلم عن عائشة ذكر عندها ما يقرأ الصلاة القلب والحمار والمرأة وقالت شبہتمونا، پیچھے تھا ادخلتمونا، اعدلتمونا، یہاں ہے شبہتمونا بالحمر والکلاب. والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان على السرير بينه وبين ابنه قارئة تبدو والی حاجة فأكره عن حديث فقضي النبي صلى الله عليه وسلم فانسلوا من عندي رجليه. میں آگے بیٹھ کر حضور کو تکلیف دینا پسند نہ کرتی کہ حضور کو ایذا دوں، میں آہستگی سے پاؤں کی طرف سے نکل جاتی جی. جائز ہے، جائز جائز ہے. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب انه سال عن صلاه يقرا شيء قال لا يقرا شيء. اسماني بن زبير عن عائشه بن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فتصلي من الليل وان لا تقرا زمن بين على فراش اهله. گھر کے بستر پر ہوتی تو آگے آڑے لیٹی ہوتی، باقی انشاءاللہ. اوہ